الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت لیے پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے مختلف مراحل ہم اپنے اس پروگرام میں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. اب مختلف ایپیسوڈ میں آپ پیاری پیاری باتیں سنیں گے. اس پروگرام کو دیکھیے، بلکہ ترغیب بھی دیجیے کہ ایف جی این چینل کا یہ پروگرام سبھی دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں. ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں اس پیارے سے سلسلے میں نعت پاک سنائیں گے. ہمارے گیسٹ ہیں جو آج بڑے ہی پیارے اور خوبصورت ترین ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں. ٹاپک کیا ہوگا؟ جی ہاں، موضوع کیا ہے؟ اس کو سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے چلتے ہیں خوبصورت کلام کی طرف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ ہے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہ ہو جچتا نہیں کوئی. کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدغت میں ہے تاب سخن، کس کو
اور سب اہل سخن میں نے حیرت میں کھڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے یہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے یہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مغک تمہاری جھلک زمین و فلک سماعتوں سے مک میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا آقا یہ تاغتا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا تو نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے تو سایہ نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جمال یار زیبائیاں ادا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ ارے نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اور سرکار کی رحمت
مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں. کیسے ہو جب خدا نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام پیارے آقا کی پیاری سیرت، اس کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. جی ہاں، ٹاپک ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے یعنی یہ سمجھے کہ حسن و جمال مصطفیٰ جب نام لے رہے ہیں، اسی میں کیسا لطف ہے کہ آج ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کریں گے. وہ چہرہ، ایسا چہرہ کہ جس جیسا چہرہ دنیا میں کوئی نہیں. ایسا حسن و جمال، ایسا حسن و جمال کہ جس کا دیدار کر کے غم زدہ دل چین پاتے ہیں. ہاں، یہ سمجھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا کہ مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہے. ہاں، وہ بولتے ہیں نا کہ وہ اندھیرے اور تاریکیوں میں جن کے دل ہوتے ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. جی ہاں، اسی حسن جمال کا ہمیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، روئے زمین پر صحابہ اکرام کا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا. ہاں، چہرہ اقدس کی زیارت کی. ان کی آنکھوں کو لاکھوں سلام. ہاں، ان کی سعادت مندی پر ہمارے ماں باپ قربان. اچھا ہے، دیکھتے تھے نا تو حسن و جمال میں کیسے گم ہو جاتے تھے. انشاءاللہ الکریم ہمارے مہمان بھی بیان کریں گے، لیکن یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں انداز بیان کروں گا. آپ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت سے مشرف ہوتا نا تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا. واہ، ہاں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. کیسا چہرہ ہوگا. اور جب یہ صحابہ اکرام دیکھتے ہوں گے ٹکٹکی باندھ کر تو یہ اپنی یوں سمجھے کہ دل کی کیفیت ان کی کیا ہوتی ہوں گی. اسی طرح ایک شخص جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب آپ کی زیارت کرتا نا تو اپنی پلکیں، وہ بولتے نا ٹپ ٹپانا، وہ نہیں ہوتا. یعنی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ بس دیکھ رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سبب پوچھا کہ آپ یہ اپنی ٹپ ٹپی وہ کرتے نہیں، آپ کنٹینیو دیکھ ہی رہے ہیں. تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہوں. من ہی نہیں کرتا کہ اپنی آنکھوں سے لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کا رخ زیبا جو ہے نا وہ ہٹ جائے. کیا حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا. بہت سارے واقعات سننے ہیں، احادیث مبارکہ سننی ہے، اور ہاں، قرآن نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی تعریف کی ہے. ہاں، والضحیٰ، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے. میں چاہوں گا حافظ سجاد صاحب آپ کچھ بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ندیم بھائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا. مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد چونکہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں پر مفسرین کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے
کہ چاشت کے وقت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو قسم یاد فرمائی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی یاد فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کی قسم۔ اب بعض مفسرین نے یہ اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہاں پر رات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں عنبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اہل سنت کے شعر کا جو یہ آخری والا مصرع ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کیا بات، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی وہ جو حدیث پاک ہے نا، اس کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مولائے کائنات وہ ہیں کہ جن کی جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے تھا، اور ساری کی ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، دیدار سے مشرف رہے۔ فرماتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، ایسے حسین و جمیل تھے کہ ان سے پہلے نہ میں نے ان جیسا دیکھا نہ ان کے بعد میں نے ان جیسا دیکھا، اور دیکھ بھی کیسے سکتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے آپ دیکھتے جائیں تو ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر آرام فرما رہے تھے، آپ نے سرخ حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی میں مدینے کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ زیادہ خوبصورت کون سا چاند ہے۔ آخر کار حضرت جابر بن سمرہ نے فیصلہ کیا کہ فَإِذًا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے، مدینے کا جو چاند ہے وہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سجاد بھائی کیوں نہ ہو، آپ ذرا دیکھیں نا، یہ جو دنیا کا چاند ہے یعنی جو چمک رہا ہے، یہ تو کچھ دن کے لیے چمکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی چمک رہے۔ اچھا یہ جو چاند ہے نا، یہ تو رات میں چمکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چاند ہے کہ جو دن میں بھی چمک رہے ہیں، رات میں تو اس کی پھر وہ بولتے ہیں نا کہ توانائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اچھا یہ جو چاند ہے یہ تو عالم پر روشنی کر رہا ہے نا، ہاں صرف یہ سمجھے کہ جسموں پر روشنی ڈال رہا ہے، لیکن میرے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ یہ ایسا ہے کہ جو ایمان پر روشنی ڈال رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے آفتاب و اعلیٰ ہمارا نبی۔ چاند جیسا چمکتا، یہ چاند جیسا چمکتا چہرہ کتنا پیارا تھا سجاد بھائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے باغات میں جو ہے نا وہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں کے سامنے ہوا جن کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا۔ آپ نے ان قافلے والوں سے کہا کہ کیا یہ اونٹ مجھے فروخت کرو گے؟ کہا کہ 1 صاع کے بدلے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدنے کی نیت سے تو میں نہیں نکلا تھا، ابھی میرے پاس ہے نہیں، تو میں ابھی لے جاتا ہوں، پھر رقم جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ سجاد بھائی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں یہ قافلے والے ایسے گم ہو گئے، ایسے گم ہو گئے کہ بس یہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کی کوہان جس کو بولتے وہ پکڑی، اور آپ جو ہے وہ لے کر پکڑ کر تشریف لے گئے۔ اب یہ قافلے والے دیکھ رہے، ذرا آپ کیفیت اور اس وقت کے نظارے کو دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے اور یہ قافلے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو کسی نے کہا کہ تم نے ان کا کوئی نام نہیں پوچھا، کوئی پتہ نہیں پوچھا، کوئی وقت نہیں پوچھا کہ کب آئیں گے، کب لوٹ آئیں گے؟ پاس ہی میں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اگر وہ نہ تشریف لائے تو میں رقم تمہاری جو ہے وہ ان کی طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو بتائیں کہ کیسا حسن و جمال تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی خواب میں زیارت عطا فرمائے۔ دیکھیں، تمنا تو ہو سکتی ہے نا، تمنا تو ہر عاشق کی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی سجاد بھائی۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو اس وقت چہرے کی کیفیت یہ ہوتی کہ استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، ایسا محسوس ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ضیاء بار اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص، 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ کے چہرے پر پسینہ مبارک کے قطرات نیچے اترتے تو گویا ایسا محسوس ہوتا کہ وہ موتی ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں نا کہ بندہ جب باہر نکلتا ہے، ایک میں روٹین کی بات کر رہا ہوں، بندہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ظاہری حسن کو سنوارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھا رہوں۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سر انجام دی، اور خادم جو ہوتا ہے وہ خلوت جلوت ہر وقت ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، اس کے باوجود آپ حسن کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جب پسینے کے قطرات چہرہ اقدس پر یا جسم پر اگر کہیں سے اترتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت وہ کمال حسن حضور ہے، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن چمکیلی تلواروں کی طرح تھا؟ جس طرح تلواریں میدان میں چمکتی ہیں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو ہے وہ چاند اور سورج کی طرح تھا۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت یہاں کرتا چلوں کہ چاند اور سورج جو ہے نا وہ صرف ہم تشبیہ کے لیے، بالکل ایسا ہی یہ چیزیں چونکہ دنیا میں زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، اس وجہ سے ہم تشبیہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام چاند کی طرح تھے، سورج کی طرح تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو بھی جو نورانیت اور ان کو بھی جو روشنی ملی ہوئی ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم میں قدمین شریفین کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا وہ۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ میں وقار بھائی کی طرف آؤں گا۔ وقار بھائی آپ بھی کچھ بتائیں، حسن و جمال مصطفیٰ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا، ایک قافلے کا واقعہ سنایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ٹکٹکی باندھتے دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو جو بات کرنی تھی، ہم نے جو آگے کا کلام کرنا تھا وہ تو رہ گیا، ہم تو اتنے دیدار میں کھو گئے۔ اسی طرح ایک خاتون حضرت ام معبد
ان کا نام آتا ہے، کیا بات، تو یہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو بیان کیا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں سبحان اللہ، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے سبحان جن کا حسن نمایاں تھا، اللہ، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئے تھی، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی پلکیں، سبحان اللہ، پلکیں لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار، گردن چمکدار، سبحان اللہ، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان کے مبارک قد میں بھی بہت میانہ روی تھی، نہ اتنا طویل قد کہ دیکھ کر برا لگے، نہ اتنا پست کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو، دور سے دیکھو تو بہت زیادہ رعبدار اور حسین و جمیل نظر آتے، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چہرہ مبارکہ ہے، حسن و جمال ہے، اس میں بال مبارک بھی آتے ہیں، پیشانی مبارک بھی آتی ہے، اس میں بھویں بھی آتی ہیں، پلکیں بھی آتی ہیں، رخ بھی آتا ہے، دہن بھی آتا ہے، ہونٹ بھی آتے ہیں، داڑھی مبارک بھی آتی ہے، سب کمال کی ہے۔ جو بال مبارک ہے یہ نہ زیادہ گھنگرالو، نہ بالکل اسٹریٹ، بالکل کان کے پیچھے سے ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کاف بن رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ہمیں ایسی دور سے لگتی تھی جیسے ملی ہوئی ہیں، اور کبھی کبھار اس کے درمیان میں، بھووں کے درمیان میں ایک نس تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، بینی مبارک ناک کو کہتے ہیں، اس کی ابھار تھی اور اس پر نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ دہن بھی کتنا پیارا تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن جب کھلتا ہوگا، دانت مبارک ظاہر ہوتے ہوں گے، اور اگلے دانت میں جو گیپ تھا اس سے نور کی کرنیں نکلتی ہوں گی، کیا نظر آتا ہوگا۔ بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دغن پھول زغن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شہ کس دائی، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ میں یہاں وقار پہ یہ غور کر رہا تھا، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی زیارت کی کتنی ساری باتیں نوٹ کر لی۔ اچھا اتنی باتیں نوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ غور سے دیکھنے کی عادت ہے نا۔ اچھا ہماری عموماً ملاقات ہوتی ہے تو کتنی چیزیں یاد رہیں گی، اچھا چلیں مسکرا رہا تھا، بول رہا تھا اس انداز، بس دو چیز، یہاں تو کہ سارا کے سارا نوٹ کر لیا۔ بتائیں کیا حسن و جمال ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بنایا ہی ایسا تھا۔ سبحان اللہ، جو جان لینے کو آتے تھے وہ جان دینے والے بن جاتے تھے۔ ایسے کتنے سارے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی نیت یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہوتے تھے، لیکن جب چہرہ مبارکہ دیکھتے تو ایسا ہو جاتا کہ جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا۔ اچھا سجاد بھی، یہ تو حسن و جمال تو ایسا تھا نا کہ 70,000 پردے ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حسن کا عالم یہ تھا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بنایا گیا وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا، ورنہ حقیقت اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یعنی پہلے آپ ذرا اس کو طرز میں سنائیں ہمارے نعت خواہ اسنائیں بھائی، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ غور کریں، آپ ذرا دیکھیں، ادھر حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، ہاں وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر حسن یوسف دیکھ کر عورتیں جو ہے وہ انگلیاں کاٹ رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کس پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں نا کہ وہاں تو
مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، یہاں تو حال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کی زیارت کر کر کے مردان عرب اپنے گلوں کو کٹوا رہے ہیں، بلکہ سر کٹاتے ہائے ہیں ہائے، نام پر، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحیم دہلوی صاحب جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اور اس کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، تو مجھے اس سے تھوڑی حیرت ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام چونکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام بلا شبہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا بلا شبہ سرکار علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ ایک رات جب وہ سوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنا اشکال جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا، لیکن ہمیں کتابوں میں آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ میرا جو حسن و جمال ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی الفاظ آئے کہ 70,000 پردے اس پر ڈلے ہوئے ہیں، غیرۃ من اللہ، یعنی اللہ عز و جل نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن اور جمال پر جو ہے نا یہ 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر میرا حقیقی حسن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو عورتوں نے حال کیا اس سے بھی زیادہ لوگ مطلب اس کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، FGN چینل کے ناظرین، کیا حسن و جمال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں تو بار بار جو ہے نا وہ دل میں وہی خیال آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام یہ وہ شخصیات ہیں یار کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کا حال اتنا پیارا ہوتا کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہتے نا دل بڑا سکون پاتا ہے، لیکن آپ کی بارگاہ سے جب چلے جاتے ہیں نا تو دل بے قرار سا ہو جاتا ہے، ہاں، چین نہیں ملتا کہیں پر۔ تھا ہی ایسا حسن کہ جس کو دیکھ کر ہی دل جو ہے وہ چین پاتے ہیں۔ کیا شان تھی صحابہ اکرام کی، اور کیا بات تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، اور وہ جو دوسرا شعر جس میں جان تجلا کہوں تجھے، ہاں اے جانے جا میں جان تجلا کہوں تجھے، ذرا سنائے نا آپ ترنم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تجلیوں کے کفیل تم ہو
مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، جانے جاں میں جانے تجلا کہو تجھے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہے، جانے جاں میں جانے تجلا کہو تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی وقار بھائی، ماشاءاللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بڑھ رہی ہے، کاش ہم سب پر کرم ہو جائے۔ آمین آمین۔ واقعی یہ ایسی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں، اور واقعی جنہوں نے دیدار کیا ہے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ کیسے نصیب والے، ان کی آنکھوں کے ہم قربان۔ بلکہ دیدار مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ جو دیکھتے تھے، ان کی برکات کیسے منتقل ہوتی ہے، یہ بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ ایسا حسن ہے کہ جو دیکھے اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، ان کو دیکھنے والوں نے جن کو دیکھا ان کی فضیلت احادیث میں جو بیان دیکھتا تھا نا وہ بھی چمک جاتا تھا۔ کیا بات ہے، جس نے حضور کو دیکھا تھا نا ان کو بھی لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ یار کیا چہرہ چمک رہا ہے۔ جس نے دیکھا اس کی چمکاہٹ کا عالم یہ ہے، تو اس نور والے آقا کے چمکنے کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی اس طرح کی روایت میں مضامین ملتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو کسی نے دیکھا، ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئی۔ پھر ایک روایت میں یہاں تک بیان ہوا کہ تم اس وقت تک بھلائی پہ رہو گے جب تک تمہارے درمیان مجھے دیکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ تابعی، تبع تابعین، ان کی بھی فضیلت اس میں بیان کی گئی۔ کیوں؟ یہ برکتیں اسی کی تھی کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ سبحان اللہ۔ وقار بھائی یہ سلسلہ صرف یہیں تک باقی نہیں رہا، جی، صحابہ اکرام یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں یوں سمجھے کہ اس قدر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تھے کہ دنیا ہی میں نہیں، ان کی تڑپ یہ تھی کہ قیامت کے دن بھی ہم حضور کے ساتھ رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، بالیقین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، لیکن کسی نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہوگا، آپ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ہم قیامت کے دن آپ کا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے تلاش کر پائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اصحاب تھے، حضور بھی تو اصحاب سے محبت کرتے تھے نا، اب بتاتے ہیں، اور انداز بھی کیسا تھا، حضور کیا فرما رہے میں کہاں کہاں ملوں گا؟ آپ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن تلاش کرنا ہو تو کوئی ممبر نہیں، حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہی نکلتا ہے نا، کوئی ممبر نہیں۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ حضور جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لگائے جائیں گے اس پر آپ تشریف فرما نہیں ہوں گے، اب آپ کا حال کیا ہوگا اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ آقا فرماتے مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ۔ ہاں، کہا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا مجھے میزان عمل پر تلاش کر لینا، کہا وہاں بھی نہ ملے تو کہا مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اب یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہوں گے؟ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، پل صراط پر آسانی کے ساتھ امتی گزر جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرم فرما رہے ہوں گے، آپ نے اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے، میزان عمل پر کیا کریں گے؟ امتیوں کی نیکیوں میں اضافہ کروا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر کیا کریں گے؟ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم بڑی امید ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زیارت سے ضرور نوازیں گے انشاءاللہ الکریم۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جا
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے جب وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ قیامت واقعی میں دہشت ناک و منظر ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم جب مشرف ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم سارا خوف دور ہو جائے گا۔ لیکن تمنا ہے کہ اس زندگی ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تمنا ہے کاش سرکار کرم فرما دے، اس سلسلے کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے۔ وہ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، محبوب کا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایسا بھی ہو کبھی خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کی سرکار آقا جائیے، آقا آ جائیے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا جائیے، آقا آ جائیے، سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کا جائیے، آقا آ جائیے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے، قسمت میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا، اپنی پلکیں بچھا بچھا کر آقا جائیے، آقا آ جائیے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے کھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے، ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی کیا، یا رب تیرے محبوب کا رخ زیبا نظر آئے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کاش کرم ہو خواب میں بھی آقا کرم فرمائے، اور بالخصوص جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، نزع کا وقت ہو، نزع کی سختیاں ہمیں دبوچے ہوئے ہو، آقا کرم فرمائے، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں، لیکن یہ محبوب آقا ہے، حسن و جمال والے آقا ہے۔ ہاں پھر کیا قبر کی گھبراہٹ، پھر کیا قبر کا اندھیرا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر جگمگائے گی انشاءاللہ۔ قیامت کے دن بھی جب ہم آئیں گے تو پھر کیا خوف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، نہ صرف کرم فرمائیں گے بلکہ یہی حسن و جمال والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن حضور کے حسن و جمال کی زیارت کریں گے، اور وہ امیر اہل سنت نے کیا عشق بھرا جملہ لکھا ہے نا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین کرام، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں چل رہی ہیں، اور چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پیارے آقا کی پیاری سیرت یہ پروگرام میں آپ شامل رہیے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ بہترین ہر پہلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سے بہترین ہے، مختلف مرحلوں پر اور مختلف گوشوں پر انشاءاللہ الکریم ہم کلام کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے انشاءاللہ الکریم۔ یہ سلسلہ امید ہے عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا، محبت رسول میں اضافے کا سبب بنے گا، نہ صرف خود دیکھیے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی دیکھنے کا ترغیب دلائیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے ایک پیارے سے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فیضان درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہی ہوش ربا دن ہوگا۔ جی ہاں، آج سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن اس دن 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج زمین جو ہے وہ مٹی کی ہے، پتھروں کی ہے، لیکن اس دن زمین تانبے کی ہوں گی۔ ذرا دیکھیں کہ یہ تانبا اس سورج کی اس روشنی سے، تباہٹ سے کتنا گرم ہو جائے گا۔ حال علماء نے یہ بیان کیا کہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب اس قدر جو ہے وہ پریشانیوں میں گرفتار ہوں گے، ان کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہوگا، بعض تو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہ سایہ عرش کس کو ملے گا؟ آئیے سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے روز جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ توجہ سے سنیے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور سبحان اللہ تیسرا شخص وہ جو سایہ عرش کے تلے ہوگا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، راحت و سکون میں ہوگا، آسانیوں میں ہوگا۔ تو بتائیں کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے اسے جگہ مل جائے؟ تو بہترین ذریعہ، بہترین سبب ہمیں مل گیا، وہ ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا نہیں کر لیتے، جس کے پاس جانا ہو ہم چلے جاتے، جس سے جو بلوانا ہو ہم بلوا لیتے ہیں، کتنے ہم جو ہے نا وہ جیک لگا لیتے ہیں، لیکن قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ وہاں پر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا نا۔ تو اس پروگرام کے ذریعے جس کا نام ہے پیارے آقا کی پیاری سیرت، اس بہترین سیگمنٹ کے ذریعے جس کا نام ہے فیضان درود و سلام، اس کی برکت سے آج نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے پیارے اور محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا۔
نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا